اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر کی شکست سے قریش بوکھلائے ہوئے تھے، جوش انتقام سے لبریز تھے، انہیں کسی پل چین نہیں تھا۔ ابو سفیان کے کارواں کا سارا منافع انہوں نے جنگی تیاریوں میں جھونک دیا اور بدر کے سال بھر بعد ہی مدینہ کو نیست و نابود کر دینے کے ارادے سے 3000 کا لشکر جرار لے کر نکلے۔ پھر حق و باطل میں جو جنگ ہوئی وہ تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے درج ہو گئی۔ آج اس گفتگو میں غزوہ احد کا تفصیلی تذکرہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس عظیم الشان تاریخی واقعے سے حکمت و موعظت کے 7 اہم پہلوؤں کا مطالعہ پیش نظر ہے۔ پہلا سبق جو اس عظیم الشان تاریخی واقعے سے ہم نکالتے ہیں وہ مشورہ اور توکل کا ہے۔ جب طے ہو گیا کہ قریش مکہ ایک بار پھر مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں اور اس بار پہلے سے 3 گنی زیادہ تیاری سے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت صحابہ سے آئندہ لائحہ عمل کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ بزرگ صحابہ نے عموماً یہ رائے دی کہ شہر مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ جوان صحابہ، زیادہ تر وہ جو بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ باہر چل کر باقاعدہ میدان جنگ میں مقابلہ ہو۔ دونوں رائوں کی اپنی اپنی دلیلیں تھیں۔ مثال کے طور پر کفار مکہ کی فوج اس بار زیادہ بڑی تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی تیاری زیادہ تھی۔ ایک بڑی فوج کھلے میدان میں اچھے سے صف بندی کر کے سسٹمیٹک انداز میں لڑ سکتی ہے، لیکن اگر اس فوج کو صف بندی کا کھلے میدان میں لڑنے کا موقع نہ ملے تو ان کی اس طاقت کا ان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک آرگومنٹ یہ بھی تھا کہ ہم اپنے گلی کوچوں سے زیادہ واقف ہیں، ایک بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے گوریلا ٹیکٹک زیادہ مفید ہو سکتی ہے، ایسی حالت میں ہم زیادہ ریسورسز استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرد جو ہے وہ میدان میں گلیوں میں لڑیں اور عورتیں اور بچے اوپر سے پتھر پھینکیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دلائل وہاں پر موجود تھے۔ دوسری طرف نوجوانوں کی دلیل یہ تھی کہ اگر ہم باہر نہیں نکلے، ہم اپنے گھروں میں اپنے شہر میں چھپ کر رہ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کمزور سمجھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن زیادہ جوش میں آ جائے، زیادہ ولولے کے ساتھ لڑائی لڑے، اور خدا نخواستہ اگر پسپائی ہوتی ہے تو میدان جنگ سے شہر میں آیا جا سکتا ہے، دوسرا مورچہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر شہر ہی میں پسپائی ہوتی ہے تو پھر کوئی دوسرا الٹرنیٹیو باقی نہیں رہے گا۔ کچھ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتیاط کو ترجیح دے رہے تھے اور بزرگ صحابہ کی رائے کی طرف ہی آپ کا میلان بھی تھا، لیکن نوجوان صحابہ نے خاصا اصرار کیا اور بالآخر غور و خوض کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد انہی کی تجویز منظور ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ اس وقت جوان صحابہ اپنے جوش و خروش پر تھوڑا سا پشیمان نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جانے کے بعد بزرگوں نے ذرا سمجھایا بھی، اصرار کرنے والوں کو ٹوکا بھی۔ کل ملا کر یہ کہ لوگوں کو بڑی ندامت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس طرح سے انہوں نے اصرار کیا ہے تو وہ غلط تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ چاہیں تو دشمن کا مقابلہ شہر میں رہ کر ہی کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا کہ پیغمبر کی یہ شان نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر جنگ سے پہلے اسے اتار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں بہت بڑی بات بتا دی۔ مشورہ بہت اچھی چیز ہے، رائوں کا اختلاف اور ان کا تبادلہ اور ان پر اصرار اور اپنی بات کو قوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ رکھنا سب کی گنجائش ہے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر وقت عمل کا ہوتا ہے، عزم و توکل کا ہوتا ہے۔ ہر وقت مشورہ، فیصلہ ہو جائے تب بھی مشورہ، کنسیڈر، ری کنسیڈر، یہ زندہ قوموں کی علامت نہیں ہے۔ دوسرا سبق جو جنگ احد سے ہمیں ملتا ہے وہ منصوبہ بندی کے حوالے سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الل ٹپ کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندی، ان کی پلاننگ غزوات میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور کیوں نہ آئے، ایمانی قوت اور عزم و حوصلے کے بعد اگر کوئی چیز جنگ میں فتح اور شکست کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ منصوبہ بندی اور اسٹریٹجی ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے کبھی غافل نہیں تھے، بلکہ مکہ کی سرگرمیوں پر خاص نظر رکھتے تھے۔ مکہ والے بدر کا انتقام لینے کی تیاریوں میں مشغول ہیں، یہ اطلاع آپ کو پہلے سے تھی۔ جب مکے والوں کی تیاریاں ایک کنکریٹ سٹیج پر پہنچیں
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات لکھ بھیجے۔ جب کفار کا لشکر مکہ سے نکل گیا تب بھی آپ کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے لشکر کی نقل و حرکت اور لوکیشن کی اطلاع ملتی رہی۔ لشکر جب مدینہ کے قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملٹری ایکسپرٹ حضرت حباب بن منذر کو بھیجا کہ وہ فوج کی تعداد اور وسائل کا صحیح اندازہ لگا کر آئیں۔ اس طرح جنگ کے لائحہ عمل پر صحابہ سے مشورہ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی لشکر کی ساری معلومات تھیں۔ مکی لشکر رات میں اچانک مدینہ پر حملہ نہ کر دے، اس کے لیے پورے مدینہ پر پہرا بٹھایا جا چکا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم ہتھیار لگا کر مسجد نبوی پر پہرا دیتے تھے۔ مشورے کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا کہ دشمن کا میدان جنگ میں نکل کر مقابلہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزول اور نون راستوں کو اوائڈ کرتے ہوئے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ مطلب یہ کہ دشمن کی نقل و حرکت کی ساری خبر تو رکھی، لیکن دشمن کو اپنے وسائل، اپنے لوکیشن اور اپنی اسٹریٹجی کے تعلق سے بالکل اندھیرے میں رکھا۔ جب مدینہ سے باہر نکلے تو فوج کا جائزہ لیا اور جو کم عمر لوگ ساتھ آ گئے تھے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ جب احد کے میدان میں پہنچے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی کے حساب سے ایک بہترین مقام کا انتخاب اپنے مورچے بنانے کے لیے کیا۔ یہ مقام کچھ بلندی پر واقع تھا، پہاڑ کی بلندی پر، اور سامنے جہاں پر قریش کو ٹھہرنے کی جگہ ملی تھی وہ ذرا نشیب میں واقع تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر فتح حاصل ہو تو قریش کی فوج کے پاس بھاگنے اور چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کے لیے ریٹریٹ کرنے کا اور پیچھے ہٹنے کا موقع آتا ہے تو قریش اپنے اپر ہینڈ کو، اپنی فتح کو بہت زیادہ استعمال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ انہیں چڑھ کر مسلمانوں کے پیچھے آنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ احد کے پہاڑ کو اپنے دائیں اور پیچھے کی طرف رکھ کے ہاف سرکل جو میدان سامنے تھا اس میں اپنی فوجوں کی صف بندی کی۔ تو پیچھے سے البتہ بائیں جانب ایک شگاف تھا، ایک درہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو 50 تیر اندازوں کی کمان دی۔ ان تیر اندازوں کو یہاں پر تعینات کیا اور کہا کہ فتح ہو یا شکست، انٹل فردر آرڈرز تمہیں یہیں رہنا ہے، اور پیچھے کی جانب سے ہونے والے اور بائیں جانب کی طرف سے ہونے والے حملوں سے ہماری حفاظت کرنی ہے، خصوصاً دشمن کے جو گھوڑ سوار دستہ ہے اس کو ہمارے قریب پیچھے سے نہیں آنے دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے مختلف حصے کیے۔ جو فوج کا گھوڑ سوار دستہ تھا اس کی کمان حضرت زبیر بن عوام کو دی، اور حضرت زبیر بن عوام کو ایک اور کام یہ دیا کہ جو فوج کا بایاں حصہ تھا جس کو میسرہ کہا جاتا ہے اس کی کمان بھی دی۔ ان کی معاونت کے لیے حضرت مقداد کو بھی ساتھ میں لگایا۔ فوج کے دائیں حصے کی کمان حضرت منذر بن عمرو کو سونپی گئی۔ جو پیادہ تھے ان کی کمان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ملی۔ قبیلہ اوس کا علم حضرت اسید بن حضیر کو، خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر کو، اور مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو ملا۔ اور یہ حکم دیا، جیسا کہ اس سے پچھلی جنگوں کا معمول رہا ہے، کہ جنگ بالکل سسٹمیٹک انداز میں لڑی جائے گی، صف بندی سے لڑی جائے گی، اور جب تک حکم نہ دیا جائے تب تک جنگ شروع نہیں کی جائے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا ویل پلانڈ انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری چیز کو پلان کیا۔ تیسرا سبق جو اس واقعے سے ہم آج جس کا مطالعہ کریں گے وہ یہ ہے کہ انفورسین سرکمسٹانسز جب آ جائیں، ناگہانی صورتحال ہو، تب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہر بار ہر چیز اکارڈنگ ٹو پلان نہیں چلتی ہے، بلکہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی رخ سے انفورسین سرکمسٹانسز کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جنگ احد میں ایسی انفورسین سرکمسٹانسز بہت ساری آئیں، ان میں سے 3 کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنگ سے پہلے کی صورتحال ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر مدینہ سے نکلے تو ساتھ میں 1000 لوگ تھے۔ کفار کا لشکر 3000 تھا، مسلمانوں کی تعداد پہلے سے 1/3 تھی، لیکن اس پہ غضب یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر فوج سے الگ ہو گیا، یعنی جو مسلمانوں کی فوج تھی اس میں سے بھی 1/3 کم ہو گیا۔ جہاں ریشو 1 ورسز 3 تھا وہ اب 1 ورسز 4 ہو گیا اگر کفار کی فوج سے مقابلہ کرتے ہیں تو۔ لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو بہت سمجھایا کہ مشکل وقت ہے، اس میں ساتھ مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ، لڑائی نہیں تو کم سے کم صرف دفاعی مورچے پر رہ لو، لیکن اس نے کوئی بات نہیں مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہمیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، یہ غلط فیصلہ ہے وغیرہ وغیرہ، جیسا بھی جو باتیں آتی ہیں۔
اس رویے کو دیکھ کے بہت سے دوسرے لوگ بھی بددل ہونے لگے. چنانچہ آتا ہے کہ بنو حارثہ، بنو سلمہ اور اس طرح کے کچھ لوگ جانے کا من بنانے لگے، لیکن ان کو کسی نہ کسی طرح روک کر سمجھایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سچویشن دیکھی جس میں کچھ لوگ جینوینلی ڈپریس ہو رہے تھے اور کچھ لوگ طرح طرح کے ڈاؤٹس میں تھے، سیلف ڈاؤٹ کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی تھی، یا دشمن کے وسائل اور ان کی تعداد کی طرف دھیان جا رہا تھا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ایک تقریر کی جس میں اس بات کا اعادہ کرایا. یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن ایک بار پھر اس بات کی تذکیر کی کہ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ تعداد اور وسائل کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بنا پر جیتی جاتی ہیں. انصار نے یہ سجیشن بھی دیا کہ ہم تعداد کی جو کمی ہے اس کو یہودیوں کو ساتھ ملا کر پوری کر سکتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کر دیا. اس کی دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. ایک یہ کہ یہودی بھروسے کے قابل نہیں تھے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایٹ دا 11th آور اس طرح کے جو فیصلے لیے جاتے ہیں ان میں جلد بازی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے سارے نتائج اور عواقب پر غور نہیں کیا جاتا، تو کئی مرتبہ وہ فائدے کے بدلے نقصان دیتے ہیں. تو یہ تو جنگ سے پہلے کا ایک واقعہ تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچایا. جنگ کے دوران ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جنگ کا پورا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان ہر طرف سے کفار کے حملوں کے گھیرے میں آ گئے. ان کی صف بندی ٹوٹ گئی اور ان کو جو اپنے اسٹریٹجک لوکیشن کا جو ایڈوانٹیج حاصل تھا وہ سب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا بنا کر حملے ہونے لگے. اس وقت کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. اور ہر طرف سے آپ نے لوگوں کو اپنی جو فوج کی صف بندی ٹوٹ چکی ہے اس کو دوبارہ ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی. جب ایک خاطر خواہ تعداد میں مسلمان سپاہی دوبارہ اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ اب زیادہ سے زیادہ تیر چلائے جائیں اور اپنے اور دشمن کے درمیان ایک ڈسٹینس کریٹ کیا جائے. اور جب ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر انہوں نے ریٹریٹ کیا اور جو کیمپ بنایا گیا تھا پہاڑ پر وہاں پر پہنچے، پہاڑ کی اونچائیوں پر پہاڑ کی طرف سمٹے اور پہاڑ کی ڈھلان پر ایک بار پھر مورچہ بنایا اور اس طرح سے دشمن سے ڈسٹینس کریٹ کر کے جنگ کا آغاز ہوا. وہاں سے سنگ بھاری پتھر پھینکنے شروع کیے اور دشمن بہت زیادہ دیر تک پرسو نہیں کر پایا پتھروں کی اس بارش میں. تو اس طرح سے ایک جو انفورسین سرکمسٹانس آ گیا تھا پیش، اس کا سامنا جنگ کے دوران آپ نے اس طرح سے کیا. جنگ کے بعد بھی ایک صورتحال پیش آئی، یعنی جنگ جب ختم ہوئی تو اگلی صبح ہی یہ افواہ اڑ گئی کہ قریش واپس جو گئے مکہ کی طرف تو وہ واپس نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اپنی جیت کو انڈرسکور کرنے کے لیے وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. منافقوں نے جم کر اس افواہ کی آگ میں تیل ڈالے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیپ لیا کہ اپنے تمام ساتھیوں کو، بہت سارے جس میں سے زخمی ہیں اور انجرڈ ہیں اور بہت سارے مسائل جن کے ساتھ ہیں، تھکے ہوئے ہیں پوری دن بھر کی جنگ کے بعد، اتنے طویل سفر کے بعد، لیکن سب کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم دشمن کا پیچھا کریں گے. چنانچہ 8 میل تک دشمن کا پیچھا کیا گیا اور اس کے بعد جا کر وہاں سے لوٹے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قریش جو ہیں وہ واقعی، اور خصوصاً ان کا سردار ابو سفیان، واقعی اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنی فتح کو، سو کالڈ فتح کو ادھورا چھوڑ دیا ہے. لیکن جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ مومنین ہمارے تعاقب میں ہیں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ تیزی سے مکہ کی طرف لوٹ گئے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتفاق سے ہمیں جو اپر ہینڈ حاصل ہو گیا ہے مسلمانوں پر، کہیں اس کا بھی ستیہ ناش نہ ہو جائے. مختصر یہ کہ ناگہانی صورتحال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، پینک نہیں ہونا ہے، بلکہ ٹھنڈے دل دماغ سے غور کرنا چاہیے جب بھی کوئی ایسی انفورسین سرکمسٹانسز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے، اور گیون حالات میں جو بہترین کوشش ہو سکے اللہ کا نام لے کر جی جان سے وہ کوششیں کر ڈالنی چاہیے. چوتھا سبق جس نے مجھے بہت اسٹرائک کیا جنگ احد کا مطالعہ کرتے وقت، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ایک مثالی استاذ، ایک آئیڈیل ٹیچر کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. تو دیکھا ہے کیا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار لہرا کر پوچھا کہ کون اس کا حق ادا کرے گا. تو بہت سے لوگ صحابہ اس طرف لپکے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سب اس تلوار کی طرف لپکے. ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کا حق کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے ٹیڑھی ہو جائے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دجانہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس تلوار کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو دے دی۔ تلوار لے کے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر سرخ رومال باندھا اور میدان جنگ میں بڑے فخر سے اکڑ کر چلنے لگے۔ جب وہ ایسا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ موت تک لڑیں گے، دشمن کا بہت سارا نقصان کریں گے، اور اس چال کا مقصود یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن پر اپنا رعب جما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حال میں دیکھا تو کہا کہ خدا کو یہ چال سخت ناپسند ہے، لیکن اس وقت یہ پسندیدہ فعل ہے۔ اس مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مثالی استاذ کیسا ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے طلبہ کو انسپائر کرتا رہتا ہے، اس کے لیے نئی نئی ترکیبیں کرتا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر صحابی تھے، لیکن اس خصوصی تلوار کے ملنے کے بعد ان کی سرفروشی کی جو کیفیت تھی اسے ملاحظہ کرنا ہو تو تاریخ پڑھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت زبیر جیسے صف اول کے صحابہ پر ترجیح دیتے ہوئے وہ تلوار بخشی۔ ایک مثالی استاذ اپنے ہر طالب علم کی صلاحیت سے واقف ہوتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تمام طلبہ کو مواقع فراہم کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جب اکڑ کر چلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی لوگوں کو کہ خدا کو یہ چال سخت ناپسند ہے مگر اس وقت پسندیدہ ہے۔ ایک اچھا استاذ لوگوں کے کنفیوز ہونے کا، اپنے اسٹوڈنٹس کے کنفیوز ہونے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چال دیکھی تو دیکھنے والوں کو اصولی بات سمجھائی کہ ایسی چال جس میں اکڑ ہو وہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں نرم چال اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ رول بتانے کے ساتھ ساتھ ایکسیپشن بھی بتایا، اصولی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاق اور کنٹیکسچول انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا کی، اور کہا کہ میدان جنگ میں اگر اس چال کا مقصد دشمن پر رعب ڈالنا ہو تو پھر یہ چال ناپسندیدہ نہیں رہ جاتی۔ پانچواں سبق جو غزوہ احد سے جس کا ہم مطالعہ بھی کریں گے، اور شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ احد کے جو سب سے بڑے اسباق حاصل ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون بالکل بے لاگ ہے۔ ہم نے اس بات کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر پیچھے سے بائیں جانب کی طرف 50 تیر اندازوں کو تعینات کیا تھا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ فتح شکست ہر حال میں انٹل فردر آرڈرز تمہیں یہیں رہنا ہے۔ الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیے جا رہے ہیں تو بھی تم اپنی جگہ سے نہ ٹلنا۔ جنگ جب شروع ہوئی تو نصرت الہی سے، ایمانی قوت اور جانبازی سے، بہترین منصوبہ بندی اور پلاننگ سے مسلمان غالب ہوئے اور قریش پسپا ہونے لگے۔ ان کے بڑے بڑے علمبردار ایک ایک کر کے قتل ہوئے، جھنڈا گرا اور افراتفری مچ گئی۔ ان کے ساتھ جو سنگرز اور ڈانسرز آئی تھیں اور ان کے فوجی سب کے سب پیچھے بھاگے، اور ایسا لگا کہ میدان جو ہے وہ قریش کی فوجوں سے بالکل خالی ہو گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جلد بازی تھی، دشمن پیچھے تو ضرور ہٹا تھا لیکن اس کی طاقت کو ابھی کچلا نہیں گیا تھا۔ بدر کی طرح ان کا جانی نقصان بھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ وہ دوبارہ ری گروپ ہونے کے بارے میں نہ سوچیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ جن تیر اندازوں کو بہت سیریس احکامات اور ہدایت کے ساتھ درے پر تعینات کیا گیا تھا، میدان جنگ کا یہ منظر دیکھ کر وہ بھی مال غنیمت کی طرف لپکے۔ ان کے سردار نے انہیں بہت روکا کہ ہمیں مورچہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن انہیں لگا جو ان کے ساتھ تھے کہ یہ بے جا احتیاط ہے، دشمن پر غلبہ ہمیں حاصل ہو چکا ہے، دشمن کو کھدیڑا جا چکا ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، اب محاذ پر ڈٹے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے سردار کی بات نہیں مانی اور ان کے ساتھ 10-12 آدمی رہ گئے، باقیوں نے محاذ چھوڑ دیا۔ یہ غلطی مسلمانوں کو بہت مہنگی پڑی۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، قریش کے گھڑ سوار دستے کے سالار تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے دستے کے ساتھ گھوم کر مسلمانوں کی پشت پر پہنچے اور اچانک حملہ کر دیا۔ وہاں تھوڑے سے تیر انداز رہ گئے تھے، سب کے سب شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں، یہ پشت سے جو حملہ ہوا تھا مسلمان اس کی تاب نہ لا سکے۔ جب یہ منظر دیکھا تو بھاگتے ہوئے قریش بھی سنبھلے، انہوں نے بھی روگروپ ہو کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا، اور اس دو طرفہ یلغار میں مسلمان بالکل پس کر رہ گئے، اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہی، کچھ مومن اپنے ہی مومن بھائیوں کی تلوار سے غلطی سے شہید ہوئے۔ تو کفار نے پھر خاص طور پر ٹارگٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ آپ کے گرد جو ساتھیوں کا حصار تھا اس کو بار بار توڑ کر لپکتے رہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے،
تو خود کی جو کڑیاں تھیں وہ گالوں میں دھس گئیں، دانت ٹوٹ گیا، سر اور چہرہ زخمی ہو گیا، خون ہی خون، خون ہی خون، کسی طرح خون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس چٹائی کو جلا کر زخم پر لگایا تب کہیں جا کر خون بند ہوا۔ تقریباً 70 جانثار صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، کئی گھائل ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح ایک طرح سے شکست میں بدل گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہ ماننا تھا۔ لیکن اگر بالکل پن پوائنٹ کر کے ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ نعوذ باللہ کسی صحابی کو یہ نہیں لگا ہوگا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محاذ پر رہنے کے لیے کہا ہے لیکن میرا من نہیں ہے، میں نہیں رہوں گا، بلکہ ان کے ذہنوں میں یقیناً یہ ہوگا کہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ جنگ تک تھی، اب جنگ ختم ہے تو اب ہدایت یہاں ٹھہرے رہنے کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک انٹرپریٹیشن کی غلطی تھی۔ آج جب یہ واقعہ جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے قانون نے دنیا کے عظیم ترین انسانوں کے اس عظیم ترین گروپ کو بھی نہیں بخشا، اور ان کی اجتہادی غلطی کی انہیں اس طرح سے بھرپائی کرنی پڑی۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو منہ چڑھاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی؟ یہ سوچ کر بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ چھٹا سبق جو اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ احد جہاں سرفروشی اور شہادت کا دن تھا، وہیں ایفاء عہد اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بھی تھا۔ ہائے افسوس کہ آج امت نعتیں پڑھنے اور جلوس نکالنے ہی کو عشق رسول سمجھتی ہے، حالانکہ عشق رسول تو یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر زندگی گزاری جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عشق رسول تھا کہ جب جنگ کا پانسا پلٹا اور کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرغے میں لے لیا اور ہر طرف سے ہجوم کرنے لگے کہ صحابیوں کے اس پروٹیکٹیو گھیرے کو توڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تھا کہ کون ہے جو مجھ پر جان نچھاور کرے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور بالکل کشتوں کے پشتے لگا دیے، دشمن کو پیچھے ڈھکیلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو گھیرے ہوئے صحابہ تھے ان پر دباؤ کم کیا۔ لیکن اس یورش میں ایک ایک کر کے 7 اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہو گئے۔ خود زیاد جب زخموں سے چور ہو کر گرے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ۔ کچھ زندگی باقی تھی ابھی ان میں، تو اپنی بچی کھچی زندگی اور بچی کھچی طاقت کا انہوں نے یہ استعمال کیا کہ کود کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور جان آفریں کے سپرد کر گئے۔ یہ عشق رسول تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور اس حال میں شہید ہوئے کہ ایک کے بعد ایک دونوں ہاتھ کٹوانے کے بعد کٹے ہوئے بازوؤں سے لشکر اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے تھے۔ یہ عشق رسول تھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا تھا اس حال میں کہ دشمن کے تیر ایک ایک کر کے ان کی پیٹھ میں سما رہے تھے۔ یہ عشق رسول تھا کہ حضرت ابو طلحہ انصاری اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے دشمن پر لگاتار تیر برسا رہے تھے، حالانکہ دشمن کی یورش اسی پوائنٹ پر تھی۔ دونوں نے اتنے تیر چلائے کہ کئی کمانیں توڑ ڈالیں۔ یہ عشق رسول تھا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دشمن کے تیر اور تلواروں کے زخم اپنے جسم، اپنے سینے اور اپنے ہاتھوں پر روک رہے تھے، مگر انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت طلحہ کو کل 75 زخم آئے، تلوار کا ایک وار روکا تو انگلیاں کٹ کر گر پڑی، مگر حوصلہ پست نہیں ہوا، آخر دم تک لڑتے رہے۔ یہ عشق رسول تھا کہ جب ایک دشمن خدا نے موقع پا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور سے تلوار چلائی تو ام عمارہ رضی اللہ عنہ سامنے آ گئیں اور کندھے پر بھاری زخم کھایا۔ آپ جنگ میں پانی پلانے شریک ہوئی تھیں۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا تو مشکیزہ پھینک کر تلوار اٹھا لی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگیں۔ ایسی شجاعت دکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احد میں اپنے دائیں اور بائیں جہاں دیکھتا ام عمارہ کو لڑتا ہوا پاتا۔ یہ عشق رسول تھا کہ جب خود کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس گئیں تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر نکالنے سے انکار کر دیا، لوگوں کو ہی منع کیا کہ ہاتھ سے کھینچ کر نہ نکالیں، اس سے زیادہ درد ہوگا۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو اس عمل میں ان کے 2 دانت شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ بطور مثال کچھ واقعات تھے، ورنہ احد کا پورا دن ایسے نہ جانے کتنے ہی نمونوں سے عبارت ہے۔ 7ویں اور آخری بات
7واں سبق جس پر ہم بات کریں گے وہ مومنانہ طرز فکر ہے کہ ایک مومن کے سوچنے کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ احد کا دن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے سخت ترین ایام میں سے ایک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، مومنوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، دانت ٹوٹ گیا، گر گئے، خون کی کڑیاں گالوں میں دھنس گئیں اور خون بہنے لگا۔ اس حال میں کہ خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کسی نے کہا کہ ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ لعنت برسانے کے لیے۔ اور پھر دعا یہ کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے باہر نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا اور متعدد نوعمروں کو واپس کر دیا تو ان میں ایک حضرت رافع بن خدیج بھی تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ میں کم عمر ہوں، مجھے واپس کر دیا جائے گا، چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ ہائٹ کم نظر نہ آئے اس چکر میں وہ پنجوں کے بل اچک کر کھڑے ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ تیر وغیرہ بھی چلا لیتے ہیں، چنانچہ انہیں جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ ان کے ایک دوسرے دوست بھی تھے، ان کو پتہ چلا کہ رافع لے لیے گئے ہیں تو وہ آئے اور کہا کہ بھائی ان کو لے لیا گیا ہے تو بدرجہ اولیٰ مجھے لیا جانا چاہیے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ میں ان کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں۔ چنانچہ مقابلہ ہوا، کشتی کرائی گئی، بات صحیح نکلی تو انہیں بھی بارگاہ رسالت سے شرکت کی اجازت مل گئی۔ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 منافقین کا میدان جنگ سے فرار ہونا دیکھیے اور ان دو نونہالوں کا شوق شہادت دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مومنانہ طرز فکر کسے کہتے ہیں۔ جس طرح ان بچوں پہ جہاد فرض نہیں تھا، اسی طرح ایک حضرت عمرو بن جموح تھے، ان بالکل بوڑھے تھے، ان پر بھی جہاد فرض نہیں تھا، بلکہ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتے تھے، لنگڑاتے تھے۔ ان کے بچوں نے انہیں جہاد پر جانے سے منع کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے اور پھر کہا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ آپ تو معذور ہیں، آپ پر قتال فرض نہیں ہے، لیکن پھر ان کا جوش اور جذبہ اور شوق شہادت دیکھ کر انہیں اجازت دے دی، آپ کی آرزو پوری ہوئی۔ ایک انصاری خاتون کا تذکرہ آتا ہے احد کے دن کہ وہ بڑا پریشان تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی جو افواہ اڑائی گئی تھی وہ مدینہ تک پہنچی تھی۔ انصاریہ بڑی فکر مند تھیں۔ اسی اثناء انہیں ایک کے بعد ایک اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی اور اپنے شوہر کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ انا للہ پڑھتی رہیں مگر بار بار پوچھتی، کیا خدا کے رسول صحیح سلامت ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کی خبر سنی تو فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو پھر کوئی مصیبت بھاری نہیں، سب کچھ گوارا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ احد کے دن شہید ہوئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو ان کو تلاش کیا گیا، ایک جگہ بالکل جاں بلب ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سب سے پہلے دریافت کی اور سلام کہلوایا اور اپنے ساتھیوں کو ان الفاظ میں وصیت کی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کا ہاتھ پہنچ گیا اور تم میں سے ایک آنکھ بھی دیکھنے والی موجود ہوئی تو پھر بارگاہ الہی میں تمہاری کوتاہی کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ دنیا سے جاتے وقت اپنے درد کا، اپنے زخموں کا، اپنی فیملی کا، اپنے بیوی بچوں کے غم کا، جائیداد وغیرہ کا نہیں، بلکہ اپنے مشن کا اور اپنے قائد کا، اپنے نبی کا خیال ان کو سب سے زیادہ تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر ریٹریٹ کرتا ہوا پہاڑ پر پہنچ گیا اور سنگباری کر کے پتھر پھینک کر دشمن کی پیش رفت روک دی، تب ابو سفیان اور حضرت عمر کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوا۔ ابو سفیان نے جاننا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر زندہ ہیں، تو پتہ چلا کہ ہاں زندہ ہیں۔ پھر اس نے جھینپ کر اپنے بتوں کی جے جے کار کرنی شروع کی تو حضرت عمر نے اللہ کے حکم سے اللہ کی کبریائی بیان کی اور یہ کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ پھر ابو سفیان نے چلا کر یہ کہا کہ آج بدر کے انتقام کا دن تھا، آج ہم برابر برابر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم برابر نہیں ہوئے، کیونکہ ہمارے شہداء جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ میں سوچتا ہوں کہ ابو سفیان کی بات کے بہت سے جواب ممکن تھے، جیسے یہ کہا جا سکتا تھا کہ بدر کے میدان میں ہماری فتح جو تھی وہ فیصلہ کن فتح تھی، تم دم دبا کر بھاگے تھے، لیکن ہم تو آج یہاں ڈٹے ہوئے ہیں، تمہیں ہمت ہے تو آؤ حملہ کرو ہم پر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ اپنے آپ میں داعیانہ بھی ہے اور مومن کے طرز فکر اور سوچنے کے انداز پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ مومن کی نظر ہر وقت اخروی کامیابی پر ہوتی ہے، چنانچہ ایک مومن اور کافر کے درمیان حقیقی فرق دنیاوی فتح اور شکست کا نہیں بلکہ اخروی کامیابی اور خسران کا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جس سے مومن کے سوچنے کے انداز پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ
جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ گردش کرنے لگی تھی تو بہت سے دل ٹوٹے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مایوس ہو کر میدان جنگ چھوڑ رہے تھے، لوٹ رہے تھے وہاں سے. انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو پوچھا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں بتایا. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تمہارا اور میرا جینے کا کیا فائدہ؟ یہ ان کے سوچنے کا انداز تھا. پھر آپ نے تلوار سنبھالی اور دشمن پر پل پڑے، زخم پر زخم کھائے، پھر گرے اور شہید ہو گئے. لوگوں نے گنا تو جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے. شکل پہچانی نہیں گئی. بہن نے انگلی کے ایک نشان سے ان کو پہچانا. سوچنے کا یہ انداز بتاتا ہے کہ سخت حالات اور مصیبتیں کم نہیں زیادہ عمل، کم نہیں زیادہ کوشش، کم نہیں زیادہ جد و جہد، کم نہیں زیادہ قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.